حضرت آدم کے سفر آخرت کی تفصیل مفسرین نے یوں بیان کی ہے کہ مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے آپ علیہ السلام کے لیے جنتی پھل تلاش کرنے نکل گئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کلہاڑے، پھاوڑے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو، تم کیا چاہتے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتوں کو دیکھ کر حضرت حوا علیہ السلام نے پہچان لیا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، میرے اور فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر قبر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام کو قبر میں رکھا، پھر اینٹیں لگائیں، پھر قبر سے نکل آئے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم، تمہارے لیے تجہیز و تکفین کا یہی طریقہ ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کل ذریت کو 2 مٹھیوں میں ظاہر فرمایا اور کہا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ عرض کی کہ میں اپنے رب کے دائیں ہاتھ کو اختیار کرتا ہوں، اور اللہ کریم کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ ہر مٹھی میں اولاد آدم تھی جس کے ساتھ اس کی عمر بھی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ وہیں حضرت آدم کو ایک انتہائی نورانی صورت نظر آئی۔ پوچھا، اے میرے کریم رب، یہ کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 40 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میری عمر میں سے 60 سال داؤد کو عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ معاملہ لکھ لیا گیا۔ 940 سال گزرنے کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو آدم علیہ السلام بولے کہ ابھی تو میری عمر میں 60 سال باقی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ 60 سال تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر چکے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ معارج النبوت کے مطابق جب ملک الموت اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی تو جبریل امین نے ان پر چادر ڈھانپ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے غسل دینے کا طریقہ بتایا۔ غسل اور کفن کے بعد جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو شیس علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو جنازہ پڑھانے کو کہا، لیکن جبریل علیہ السلام نے ان کو نماز جنازہ پڑھانے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت شیس علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق 3 تکبیروں سے اور دوسری روایت کے مطابق 4 تکبیروں کے ساتھ جبریل امین کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھائی۔ نماز جنازہ سے فراغت کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو غار کنز میں جو جبل ابو قبیس میں واقع ہے دفن کیا گیا تو آپ کا جسد مبارک طوفان نوح علیہ السلام تک وہاں دفن رہا۔ طوفان کے وقت نوح علیہ السلام نے ایک تابوت بنا کر اس میں جسد آدم علیہ السلام کو منتقل کیا اور تابوت کو اپنی کشتی میں لے آئے۔ جب طوفان تھم گیا تو آپ کو دوبارہ سراندیپ میں دفن کر دیا گیا اور یہی جگہ آج بھی مدفن آدم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ حقیقت حال
اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ہند میں اس پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ علیہ السلام جنت سے اترے تھے۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبریل نے فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ پڑھائی اور مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں دفن کیے گئے، جبکہ کچھ کتابوں میں ان کا مدفن مکہ المکرمہ میں جبل ابی قبیس بتایا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ تاہم حضرت حوا علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت حوا جدہ پر اتری اور وہیں پر مدفون ہوئیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق سیدہ حوا علیہ السلام مکہ میں واقع کوہ ابو قبیس کے غار میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں۔ ابن جریر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے روئے زمین کی سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ ان کو نبوت سے بھی نوازا اور ان کی طرف 21 صحائف نازل فرمائے جن کو آدم علیہ السلام نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا جو انہیں جبریل امین نے سکھایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اللہ کریم نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کے احکام بھی نازل ہوئے تھے۔ ان پر نازل ہونے والے صحائف 21 اوراق پر لکھے ہوئے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ یہ جنت ہمیں عطا فرما دے، بنی آدم کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے جہاں سے کھائیں گے، پیئیں گے، نکاح شادیاں کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے گئے آدم کی اولاد کو اس مخلوق کی طرح نہیں بناؤں گا جسے میں نے کن کے ذریعے تخلیق کیا۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ میں نے جنت میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا جنہیں حسن کا کثیر حصہ عطا کیا ہوا تھا کے بارے میں یہ لکھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آدم علیہ السلام کے حسن کا آدھا تھا، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے 2 اہم نقطے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اللہ کریم کی بہت ہی پیاری اور قابل فخر تخلیق ہے۔ احسان دانش نے ایک خوبصورت شعر میں اسے یوں پیش کیا ہے کہ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں، تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا۔ یہ مخلوق اگر خالق کا راستہ چھوڑ کر اپنے لیے خود نئی منزلیں تلاش کرے تو یہ محبت و احسان اور مروت کے تمام پہلوؤں کی نفی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ خطا اور نسیان ہماری سرشت میں ہے۔ خلوص دل سے کیا ہوا سادہ سا اعتراف ندامت بھی ذات کے بحر رحمت میں ہلچل مچانے کے لیے کافی ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔